Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، 40 دن کے انقطاع کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ سفر سے پہلے ہمارا تقریباً 1.5 سال سے سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چل رہا تھا، اور ہم تقریباً آخری 2 سالوں میں پہنچے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے۔ تو ہم نے فتح مکہ پڑھا تھا اور اس پر 2 ہفتے بات کی تھی کہ مکہ فتح ہوا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس طرح مکہ کے فتح کے بعد پھر پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اور اس کے بعد 2 بڑے غزوے ہوئے تھے، ایک غزوہ حنین اور ایک غزوہ تبوک 9 ہجری میں، اور 10 ہجری میں پھر اللہ کے نبی کی زندگی کا تقریباً آخری سال ہے۔ ویسے تو آخری سال 11واں سال ہے، لیکن 10 ہجری میں خطبہ حجۃ الوداع اور آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ کیا۔ آج ہم غزوہ تبوک پر بات کریں گے۔ غزوہ تبوک جو ہے یہ رسول اللہ کی زندگی اور سیرت کا سب سے لمبا اور سب سے مشکل غزوہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ 9 ہجری میں اب عرب تو پورا فتح ہو گیا نا، تقریباً 1-2 قبیلوں کے علاوہ، اور پورے عرب میں ایک ہی طاقت رہ گئی مسلمانوں کی، تو عرب اسلامستان بن گیا، اور اسی لیے جزیرہ عرب کی اسلام میں خاص حیثیت ہے۔ یعنی دنیا میں جو دوسرے ممالک ہیں، اگر وہاں مسلمانوں کی حکومت ہو جائے تو وہاں کسی غیر مسلم کو مستقل نیشنلٹی کے ساتھ رہنے کی اجازت ہے، ذمہ بن کے، اس کے رائٹس ہیں، مائنورٹی رائٹس ہیں، لیکن عرب میں یہ جو عربین پیننسولا ہے، عربین جزیرہ نما ہے، سعودیہ، بحرین، دبئی، یمن، کویت، عراق کا کچھ حصہ، یہاں پر کسی غیر مسلم کو پرماننٹ رہنے کی اجازت نہیں ہے نیشنلٹی کے ساتھ، کیونکہ یہ اسلام کا قلعہ ہے، لہٰذا یہاں پر غیر مسلم کفر نہیں رہ سکتا۔ ہاں، عارضی طور پر آ سکتا ہے، ویزے کے ساتھ آ سکتا ہے، نوکری کر سکتا ہے، آنا جانا کر سکتا ہے، پرماننٹ نہیں رہ سکتا۔ تو اب جہاد جو ہے وہ اس عالم عرب سے نکل کر عرب کے باہر جانے کا ارادہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت ارشاد فرمائی، وَآخَرُونَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُ۔ تمہاری لڑائی پہلے کہا تھا عربوں سے ہوگی، اب اللہ نے کہا عربوں کے علاوہ بھی قوموں سے تمہاری لڑائی ہوگی جن کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو رومی، اللہ کے نبی کو اطلاع ملی کہ رومی جو بیزنطین امپائر ہے یہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قاصد بھی بھجوائے تھے ان کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ اب یہ آپ یاد فرمائیں کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی تھی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوری دنیا میں بادشاہوں کو خط لکھے تھے دعوت اسلام کے لیے۔ تو وہاں پر قیصر کا جو گورنر تھا شام میں، سوریا میں، جو آج سیریا ہے جہاں پر، اور وہ فلسطین میں قیصر تھا، اس کو بھی خط بھجوایا تھا، اور اس نے اسلام کو بڑا اچھا سمجھا، اور وہ سمجھ گیا تھا اسلام صحیح دین ہے، لیکن اپنی بادشاہت کے جانے کے ڈر سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔
تو وہ اب وہ فوجیں جمع کرے تھے کہ بھئی ہمارے مقابلے میں عرب جاہل بدو یہ ایک طاقت بن رہے ہیں، ان کو تو یوں کر کے ختم کر دیں گے۔ وہ تو بیزنٹین آرمی تھی، پورے ان کے نائٹس، لوہے میں لدے ہوئے لوگ، ملینز کی ان کی فوج، ان کی سویلائزیشن، ان کے قلعے، ان کی توپیں، ان کی طاقتیں، ان کا مال۔ مسلمان تو مالی لحاظ سے، اکانومی کے لحاظ سے، ملٹری کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے۔ تو انہوں نے فوجیں جمع کرنی شروع کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں کہ آپ کی عادت تھی کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کرنا چاہ رہا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کے حملہ کرنے سے پہلے خود حملہ کرتے۔ اور وہ میں بتاتا ہوں، یہ ملٹری وار فیئر کی سب سے بہترین اسٹریٹجی سمجھی جاتی ہے، اے گڈ آفینس از دا بیسٹ ڈیفینس، کہ آپ نے جب حملہ کر دیا تو وہ ڈیفینس میں آ گئے، اب ان میں حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، مورلی اور ایموشنلی وہ دب گئے آپ سے جذباتی طور پہ، یہ تو طاقتور ہے بھائی، ہمیں حملہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا فوجی جمع کرو، ہم روم پر حملہ کریں گے۔ بیزنٹین امپائر جو ہے یہ جناب شروع ہوتا تھا اس زمانے میں جہاں سوریا ہے، سیریا، فلسطین، لبنان اور یہ ترکی پورا، اور یہ ایسٹرن یورپ جو ہے نا اٹلی تک، یہ بلغاریہ وغیرہ، یہ سارے علاقے آتے تھے بیزنٹین امپائر میں۔ یہ بڑا تھا۔ دوسرا امپائر جو تھا اس زمانے میں کون سا تھا اس زمانے میں؟ فارس کا تھا نا، فارس کا امپائر جو آتش پرست تھے، وہ ایران اور یہ علاقے تھے، ایران عراق کے علاقے میں۔ تو آپ نے فوجیں جمع کرنے کو کہا۔ یہ حالت اس وقت تھی کہ مسلمان بڑی تنگ دستی میں تھے، فاقہ چل رہا تھا، بڑی غربت۔ اگرچہ خیبر کے بعد مسلمانوں میں امیری آ گئی تھی، بہت مال آیا تھا، لیکن کچھ عوامل کی وجہ سے ان دنوں میں بڑی غربت چل رہی تھی۔ ایک آزمائش۔ نمبر 2، گرمی خطرناک ترین تھی۔ یہ جو جون جولائی کا موسم ہوتا ہے، یہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ رات کی دھوپ پہلے دن کی دھوپ سے دوسری دن فجر تک زمین گرم ہوتی ہے، ایسی خطرناک گرمی عرب میں ہوتی ہے۔ یہ حرم میں شروع میں ایسے ہوا کرتا تھا، اب انہوں نے ماشاءاللہ ماربل اچھے لگا دیے جو اللہ نے کہیں سے دلائے کہ جو اس میں دھوپ نہیں آتی، ورنہ وہ صبح تک زمین بیت اللہ میں گرم ہوتی تھی۔ اور تیسری آزمائش یہ کہ وہ کھجوریں پکنے کا سیزن تھا، اور مدینہ والوں کی ساری اکانومی کا دار و مدار کھجوروں پر تھا، میجورٹی۔ تو یہ 2 مہینے کھجوریں اتارنے کے تھے، اس سے ان کو سارا سال کھانا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غزوے پر نکلو سب چھوڑ چھاڑ کے۔ اتنی خطرناک آزمائش کہ آگے کا کیا ہوگا۔ سب صحابہ نے لبیک کہا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر۔ اور پیسے نہیں تھے تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں چندہ کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی کون دیتا ہے؟ تو کسی نے، کس کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے دینا شروع کیا لا کر، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لے آئے، اور عمر فرماتے میں سوچ رہا تھا آج تو ابو بکر کو ہرا دوں گا میں، کہ ابو بکر پر ان دنوں میں فقر کی حالت تھی، ان کی حالت اتنی تھی، اور عمر اعظم کی تھوڑی حالت بہتر تھی۔ انہوں نے کہا آج تو میں ہرا دوں گا، کہ ساری زندگی تو ابو بکر ہی آگے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سوال کیا ہی نہیں کہ کتنا لائے ہو، آپ نے کہا ابو بکر گھر میں کتنا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا، کچھ بھی نہیں، جھاڑو لگا کے لے آیا، سارا مال آپ کے حکم بننے کے آ گیا۔ عمر سے پوچھا، اب عمر سمجھ گئے میں تو ہار گیا، سوال بدل گیا نا۔ عمر سے پوچھا کتنا چھوڑ کے آئے؟ کہ آدھا آپ کے لیے لے کے آدھا گھر میں چھوڑ کے آئے۔ یہ بھی کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، آدھی ویلتھ آدمی اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دے، یہ ہم لوگ نہیں کر سکتے، ہمیں کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر اللہ تم سے راضی ہے، تم سے کوئی آگے نہیں کر سکتا، ابو بکر تم ایک رات اپنی مجھے دے دو نا، میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں تمہیں دے دیتا ہوں، جو رات تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی۔ اور صحابہ نے بھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بہت بڑا مال دیا، حضرت سعد نے، سب نے بہت بڑے بڑے مال جو کچھ ان کے پاس تھے، اپنی پورے کاروان جو ان کے قافلے تجارت کے سارے اللہ کے راستے میں دے دیے، اللہ سے سودا کرنے کے لیے۔ ایک صحابی بیچارے بڑے غریب، وہ سوچتے رہے میں کیا کروں گا، انہوں نے ساری رات جو ہے نا یہودی کے باغ میں خدمت کی، کام کیا، مزدوری کی، اس نے ان کو 2 مٹھی کھجور دی، صرف 1 مٹھی کھجور گھر کے لیے رکھی، 1 مٹھی کھجور اللہ کے نبی کے پاس لے آئے۔ رسول اللہ میں تو غریب ہوں، کچھ ہے نہیں، تو میں یہ 1 مٹھی کھجور لے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے وہ 1 مٹھی کھجور پورے ڈھیری کے اوپر پھیلا دی،
کئی سب سے بھاری ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایمان دیکھا جاتا ہے، اخلاص دیکھا جاتا ہے، اخلاص کا تول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے اعمال کو گنا نہیں جائے گا قیامت میں کہ بھئی کتنی نمازیں ہیں، کتنے روزے ہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ تولا جائے گا۔ تو ہم جس پیمانے سے لوگوں کی نیکیوں کو ناپتے ہیں نا، وہ پیمانہ وہاں نہیں چلے گا، وہاں تو اخلاص والا پیمانہ چلے گا، اور اس پر کوئی خدائی فوجدار، کوئی مولوی مفتی کا پیمانہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بیٹھا ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، کپڑے بھی کوئی ایسے نہیں، مسجد بھی آتا ہے بس جلدی چلا جاتا ہے، یہ زیادہ نیک ہے بنسبت اس کے جو سارا دن مسجد میں بیٹھا ہے۔ اس کے اعمال، اس کا اخلاص، اس کا محنت، اس کا مجاہدہ کتنا ہے، وہ تو اللہ کو پتہ ہے، اس کو بندے کو پتہ ہے دل میں میرا کیا ہے، فرشتوں کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ تو بھئی لوگوں کو نا تولنا نہیں چاہیے کہ یہ زیادہ دیندار ہے، کم دیندار، اس کی ظاہری داڑھی، ٹوپی، شلوار کا، یہ مبارک ہے، یہ چیزیں سنت ہے، یہ کرنی چاہیے ہمیں، لیکن اس کی بنیاد پر لوگوں کو تولنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو تولے بس۔ تو آپ نے پھر کہا کہ بھائی ابھی تو بہت کمی رہ گئی، تو 300 آدمیوں کی سواری اور سامان سمیت، اب سامان کا مطلب 2 مہینے کا کھانا اور اسلحہ، جو تلوار ڈھال، اس کا ایک قیمت ہوتی تھی زرہ، کون لے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، میں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا نہیں 100 کا کون ہے؟ عثمان میں۔ اب 100 اونٹ اس زمانے میں سمجھ لیں، 100 گاڑیاں، اچھی گاڑیاں، سامان سارا کا 100 اور کا کون لے گا؟ تو عثمان ادھر آ گئے، یہاں سے کھڑے ہو کے بولا میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا 100 اور کون لے گا؟ حضرت عثمان ادھر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میں۔ اور آپ نے فرمایا الیوم غفر علی عثمان ما فعل، آپ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، آج اللہ نے عثمان کو معاف کر دیا، ساری زندگی جو کرتا رہے یہ معاف ہے، اس کی جنت ہے۔ ایسا جملہ کسی کے بارے میں نہیں کہا آپ نے، عثمان کے بارے میں، اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے کی وجہ سے۔ اور لیکن اگر ہم ہوتے، ہم کہتے چلو جی چھٹی ہو گئی، مسجد جانا ہے، نہ کوئی کام کرنا ہے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا وہ ہو گیا جی، عیش کرو موجے کرو۔ لیکن وہ صحابی تھے نا، ان کو پتا تھا مجھے اب اور زیادہ محنت کرنی ہے، یہ مطلب نہیں کہ چھٹی ہو گئی، وہ تو موت سے بڑی چھٹی نہیں ہے، کام کرنا ہے۔ تو جو خواص ہوتے ہیں نا کسی بزرگوں کے، وہ ان پر گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے، جو دینداری میں زیادہ آگے چلا جائے اس کی چھٹی نہیں ہوتی، اس پر سخت اور گرفت زیادہ سخت ہوتی ہے، اس کی چھوٹی غلطی پر اللہ بھی اس کو بڑی سخت تنبیہ کرتا ہے کبھی کبھی، بھئی تم قریبی مقرب ہو گئے ہو، بھی پولیس والے ہو گئے ہو، وردی والے ہو گئے، ذرا خیال کرو، تم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ داڑھی رکھنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی بہت ساری چیزوں سے بچا لیتے ہیں، اور اگر غلطی کرے تو گرفت سخت ہو جاتی ہے۔ عالم بننے کا مطلب نہیں کہ چودھری صاحب بن گئے، روز کھانے ہو رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں جناب، وہ مطلب ہے کہ اب سخت کام لوگ ہیں، آپ کی چھوٹی سی غلطی کے پر بھی وبال بڑا ہو سکتا ہے۔ تو عثمان نے یہ اتنا دیا، اور ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو سواری کے پیسے ہی نہیں ہے، نہ سواری ہے، ہم نے جہاد پہ جانا ہے اللہ کے راستے پہ۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تمہیں دوں۔ تو یہ اللہ کو اتنی پسند آئی بات، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمائی، تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، یہ روتے ہوئے واپس جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے، ہم تو کہہ رہے چھٹی ہو گئی، شکر ہے نہیں جانا پڑا، فلاں چلا گیا میری جگہ، اب وہ رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا سکیں، اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں ہے، ہائے ہم محروم ہو گئے اللہ کے راستے سے۔ ادھر عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف کو پتہ لگا، انہوں نے کہا یار، حضرت طلحہ کو، ان تینوں نے کہا یا رسول اللہ اس کو ہم دیں گے، اس کو ہم دیں گے، وہ نکلنے والے بن گئے۔ اور اس طرح یہ غزوہ نکلا۔ اب یہ کھجوریں ویسے ہی چھوڑ کے، پیچھے کسی کی ذمہ نہیں لگا سکتے تھے نا، یہ نہیں تھا کہ کسی، یہ اللہ کے نبی کو کیا سمجھ نہیں تھی؟ اللہ کے نبی تو دنیا کی اسٹریٹجیز بناتے تھے نا، آپ یہ کر سکتے تھے کہ پیچھے 100 آدمی چھوڑ دیتے، بھئی تم سم کی کھجوریں سنبھال لینا، اسباب کے لحاظ سے یہ بڑی اچھی بات تھی، لیکن آپ مجاہدہ سخت ترین کرانا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کی زندگی آخری 2 سال تھے، آپ امتحان سخت ترین لینا چاہتے تھے کہ جو فوج اور جو جماعت میں نے تیار کی ہے وہ کیا اتنی مخلص ہے کہ ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کو تیار ہے دین کے لیے۔ سارے نکل گئے، اب کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے۔ تو ایک صحابی تھے ابو خیثمہ، اب وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، تو وہ اپنے باغ میں آئے، باغ بڑا خوبصورت ان کا کھجوروں کا،
اور ان کی 2 بیویاں تھیں. تو وہ اس پر تو اب آپ لوگ ہائے ہائے کر سکتے ہیں نا. 2 بیویاں تھیں, وہ تو کامن تھا, بہت کم صحابہ ہیں جن کی 2 بیویاں نہیں تھیں. صحابہ کی 2 4 3 ہوتی تھی. تو وہ انہوں نے جو چھپر ہوتا ہے نا کھجور کا, اس کے اوپر پانی لگا کے ٹھنڈا کیا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں. جو کھجور کا چھپرا ہو اس پہ پانی چھڑک دیں وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور نیچے بڑا اچھا بستر لگایا ہوا بیٹھک. یہ گئے اور دیکھا تو فوراً جلد پہ چوٹ لگی. کہا کہ میں اتنے مزے میں بیٹھوں ٹھنڈے چھپر میں اپنے باغ میں, اور اللہ کے نبی اتنی مشقت گرمی میں سفر میں نہیں کرتا. بیویوں کو کہا میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا, میں جا رہا ہوں. گھوڑا پکڑا روانہ ہو گئے. اللہ کے نبی نے ایک جگہ راستے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو دور سے دھول اٹھتی نظر آئی. آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ, اللہ کرے ابو خیثمہ ہو. تو ابو خیثمہ تھے. تو یعنی اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کو اتنا قریب سے جانتے تھے, ایسا تعلق تھا کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا اور کون بیچ میں آئے گا, اور یہ آ رہا ہے کون ہوگا. لیکن سینکڑوں صحابہ تھے نا, ہزاروں صحابہ آپ جانتے تھے. یہ ایک لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ پہچانے سب کو. پھر آپ نے پوچھا کہ بھائی اچھا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں, رومی ڈر سے بھاگ گئے. آپ دیکھیں کہ 100 گنا زیادہ طاقتور فوج, بڑی تہذیب, بڑی سویلائزیشن, ملٹری پاور, اکانومیکل پاور, بھاگ گئے. یہ روب, یہ اللہ کے نبی کی حکمت عملی تھی کہ آپ پہلے پہنچ گئے, وہ چلے گئے, تتر بتر ہو گئے. غزوہ نہیں ہوا, آپ نے وہاں پڑاؤ کیا کافی دن روم کی سرحد پر, اور آپ واپس آ گئے. جب واپس آنے لگے, اب ایک صحابی تھے کعب بن مالک, یہ بڑے مخلص صحابی تھے. تو یہ نہیں آئے. آپ نے ایسے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, آپ نے فرمایا ما فعل کعب نہیں آیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, وہ ایک نے کہا حبسہ بردایا, کہ رسول اللہ وہ اس کو نا اپنے چادریں بڑی خوبصورت ہیں اس کی, وہ دیکھ کے نا وہ بیٹھ گئے. مطلب یہ کہ امیر آدمی ہے, سیٹھ آدمی ہے, اس کے مال نے روک لیا ہے. تو ایک دوسرے صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ, وہ بہت مخلص آدمی ہے, کوئی وجہ ہوگی نہیں آیا. اور آپ نے فرمایا بدر میں شریک ہوئے بھائی. خیر حضرت کعب کا قصہ یہ ہوا, اب یہ خود اپنی کہانی سناتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے بخاری شریف میں, بڑی لمبی اور بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی چلے گئے, میں نے کہا میرے پاس تیز گھوڑا ہے, میں ذرا پیچھے کوئی کام نپٹا لوں, تھوڑی کھجوریں اتار لوں, میں تیز گھوڑے میں پہنچ جاؤں گا. تو آج کل کرتے پتہ لگ گیا اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا دین کے کام میں, اچھے کام میں, جو بزرگ شروع سے کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑو, یہ سستی اور کاہلی جو ہوتی ہے نا یہ قوموں کو مروا دیتی ہے. کل ہو جائے گا, کر لیں گے, اللہ خیر کرے گا, ٹھنڈ پروگرام چل کرو, یہ برباد قوموں کی علامت ہوتی ہے. کامیاب لوگ تو کہتے ہیں بھائی کام ہے بھائی, رات 10 بجے ختم کرنا ہے اس کو. تو وہ انہوں نے کہتے ہیں یہاں تک کہ اطلاع میری اللہ کے نبی آ رہے ہیں. میں حیران, اب اللہ کے نبی آئے, آپ کی عادت تھی پہلے کہاں آتے تھے, مسجد میں آ کے بیٹھتے تھے. بھائی سفر سے آئیں, پہلے مسجد میں آئے, 2 رکعت پڑھیں, پھر گھر والوں کے پاس جائیں. آپ مسجد میں آ کے بیٹھے. اب منافقین نہیں گئے تھے, وہ عذر کرنے لگے آ کے اللہ کے نبی کے پاس, یا رسول اللہ میرا یہ مسئلہ تھا, گھر اکیلا تھا, بیمار ہو گیا تھا. بعض منافقین نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں, کیونکہ وہ گورے ہیں, تو ہم تو بڑے نیک متقی ہیں, ہم فتنے میں پڑ جائیں گے. یہی طرح کے بعض لوگوں یہ ہوتا ہے. تو ہمارے بھی بعض لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی دعوت کے لیے باہر نکلو, کہتے ہیں نہیں ہم تو بہت نیک ہیں, ہم تو مدرسے میں بیٹھیں گے, مسجد میں بیٹھیں گے, باہر تو بہت فتنہ ہے, عورتیں, ہم باہر نہیں جاتے. یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے, یہ رہبانیت ہے. آپ کو باہر نکلنا ہے, چاہے جتنا فتنہ ہے, جتنے خراب لوگ, جتنی خراب عورتیں, آپ کو وہاں جا کے کام کرنا ہے. یہ دین ہے, رہبانیت تو عیسائیت ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. بعضوں نے کہا جی گھر خالی ہے, بعضوں نے کہا کہ جناب یہ وہ وغیرہ. اللہ کے نبی نے سب منافقین کو بولا ٹھیک ہے. حضرت کعب بن مالک آئے تو اللہ کے نبی نے ایسے غصے سے مسکرا کے دیکھا, اور وہ آ کے بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا نا, میں اتنا زبردست متکلم اوریٹر ہوں, اتنی زبردست مجھے اللہ نے کلام کی دی ہے, میں ایسے عذر کرتا کہ آپ مان جاتے. لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں, اگر میں نے آج منوا لیا آپ کو جھوٹ بول کر, تو کل اللہ آپ کو بتا دے گا. تو لہٰذا میں سچ بولتا ہوں نا, میرا کوئی عذر نہیں تھا, خواہ مخواہ کی سستی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا چلو اللہ نے تمہیں اپنے صحیح بات کہہ دی ہے, تو تم جاؤ, تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا, میں فیصلہ نہیں کرتا. اب تمہاری توبہ روک لی گئی, جاؤ. اب یہ کھڑے ہو کے گئے تو ایک انصاری صحابی نے کہا کہ یار تو بھی بھائی کو عذر کر لیتا, اور جیسے منافقین نے کیا ہے, تمہارا عذر قبول ہوتا, بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیتے. ایسے ہم پاکستانی سوچتے ہیں نا, ایک دفعہ الٹا کام کر لو, ابھی تو 10 لاکھ آ رہے ہیں, اندر جھوٹ بول کے لے لو, اللہ غفور رحیم ہے. اس جملے نے مروا دیا قوم کو. اللہ غفور رحیم ہے, اللہ غفور رحیم
جری کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیں. جو جرت کرتا ہے نا گناہ پر، اس کے لیے اللہ غفور رحیم نہیں ہے. جس سے غلطی سے بھول سے کبھی کبھی گناہ ہو جائے پھر اس کے لیے اللہ غفور رحیم ہے، ضدی کے لیے نہیں ہے. تو وہ آ گئے اور آ کر جو ہے وہ اچھا ان کہہ رہے میں نے پھر سوچا کہ میں جا کے پھر عذر کر لوں، اور میں اتنا متکلم آدمی ہوں کہ میں کر سکتا تھا. میں پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی اصل میں بات یہ تھی تو آپ راضی ہو جاتے چلو ٹھیک ہے. لیکن پھر میں نے پوچھا کوئی اور بھی لوگ ہیں جن کی توبہ کو روک لیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا 2 لوگ ہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ، ان کو بھی روک لیا گیا. میں نے کہا چلو 2 ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ. اب کہہ رہے ہیں کہ میں وہ جو ہلال اور مرارہ تھے وہ تو گھر میں بیٹھ کے روتے رہتے تھے، میں مسجد میں نماز پڑھنے آتا، بازار میں جاتا، اور میں جب مسجد میں آتا میں دیکھتا اللہ کے نبی جب میں نہیں دیکھ رہا وہ میری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں ان کی طرف دیکھتا وہ منہ ادھر کر لیتے تھے نا. تو میں کہتا تھا خیر ہے مسکرا کے کہ نہیں دل میں کوئی بات نہیں، اوپر سے میری ذرا اصلاح ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے. اور پھر حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بازار میں بھی جاتا ہر جگہ. ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا، ایک آدمی آواز لگاتے ہوئے آ گیا کعب کعب کہاں ہے؟ تو پتہ لگا وہ رومی ایمبیسڈر ہے، رومی سفیر ہے. اور وہاں سے آدمی آیا ہے اور اس نے خط دکھایا، خط میں لکھا تھا رومی بادشاہ نے خط لکھا تھا کیسر نے کہ ہمیں پتہ لگا ہے تمہارے ساتھی یعنی تمہارے نبی نے تمہاری بہت بے عزتی کی ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں بہت عزت دیں گے. اب یہ شیطان کے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو غیر اور کافر، جب ہمارے یہاں امت کے ساتھ کثرت سے ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کر مال دے کر خریدا جاتا ہے. جو کرپشن ہمارے یہاں ہمارا ہر وزیر دوسرا آدمی بکا ہوتا ہے، اور ہمیں لوگ بتاتے ہیں کیونکہ ان حلقوں میں بیٹھنا ہوتا ہے، ایک ویزے کے لیے لوگ بک جاتے ہیں ہمارے ملک میں. ایک ٹرپ امریکہ کا فیملی کے سوچ کے لوگ بک جاتے ہیں، ملک کو بیچ دیتے ہیں، ملک کا اربوں کا نقصان کرا دیتے ہیں. تو حضرت کعب مخلص تھے تو ان کو غصہ آیا کہ یار میں اتنا خراب ہو گیا، مجھ پر کافر ڈورے ڈال لیں. وہ خط لے کر انہیں تندور میں پھینک دیا. پھر اللہ کے نبی نے سب کو کہا ان سے بات نہیں کرو، بات بند ہو گئی. اور کہہ رہے میں ایک باغ میں گیا، میرا بھائی تھا بڑا عزیز، تو اس کو میں نے کہا وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں اللہ رسول سے میں محبت کرتا ہوں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتہ. کہ مجھے تو دل میں بہت چوٹ آئی، میرا خاص دوست ہے، یہ بھی مجھے اب میرے پر شک کرنے لگ گیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ان کو بولے ان کی بیویوں کو ان سے جدا ہو جائے. کہ طلاق دیں، کہا نہیں وہ جدا ہو جائے. یہ آخری آئسولیشن، ٹوٹل آئسولیشن. کہہ رہے ہیں اب زمین اللہ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، کیونکہ سوشل آئسولیشن بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، کوئی بات نہیں کر رہا آپ سے. کہہ رہے ہم بیٹھ گئے اور اتنی تنگ اور دل ڈوب رہا ہے، لگ رہا ہے مر جائیں، کیا کر دیں، کوئی بات نہیں کر رہا ہم سے، کوئی مل نہیں رہا، مسجد بھی جا رہے ہیں کوئی بات نہیں کرتا. وہ ہلال اور ربی وہ بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو ہم بس اللہ سے استغفار سارا دن. 50 دن گزر گئے اس سے. تو کہ 50 دن جب ہوئے تو میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا. میرے پاس 2 ہی چادریں تھیں اور کچھ تھا، میری مال بھی بہت سارا میں نے ادھر ایسی حالت میں. تو ایک آدمی آیا بھاگتا ہوا دور سے گھوڑے پر، اور ایک آدمی آیا اس نے دور سے آواز لگائی کعب ابشر کعب خوشخبری ہو جائے. تو میں نے اپنی ایک ہی چادر اوپر تھی وہ اٹھا کے اس کو تحفہ دے دی. پھر میں مسجد نبی گیا تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ کے مسکرا رہے. حضرت طلحہ انصاری سب سے پہلے اٹھ کے انہوں نے مجھے مبارکباد دی، بھی تمہیں خوشخبری. کہہ رہے میں بڑا یاد رکھوں گا اس کو کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے مبارک دی تھی، سینے سے لگایا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کعب جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا نا آج تمہارا سب سے خوش قسمت دن ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، اور تم نے جھوٹ نہیں بولا، تم نے غلط بیانی نہیں کی، تم ڈٹے رہے. آزمائش آئی اس پہ بھی ڈٹے رہے، راضی رہے، تو آج تمہارا سب سے خوبصورت. انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب سے خوبصورت دن ہے نا، تو آج میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں. آپ نے فرمایا کہ آپ سارا مال نہیں خرچ کرو، کچھ خرچ کرو. اور کہا میرا سب سے پسندیدہ باغ ہے نا، باغ کا مطلب آج آپ سمجھ لیں کسی کی مل لگی ہوئی ہے فیکٹری، کہا وہ میں اللہ کے راستے میں. آپ نے فرمایا وہ تمہارے رشتہ داروں میں دے تمہیں تاکہ صدقہ بھی ہو جائے، رشتہ داروں کو بھی چلا جائے. تو یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث. اور یہ غزوہ تبوک کا پورا قصہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے جہاد جو ہے اور دین کا کام وہ عرب سے نکل کر اب عجم کے علاقوں میں جانا شروع ہوا. اس سے جو باتیں ہم سیکھے وہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہنے میں اللہ دین و دنیا کی کامیابیاں دیتا ہے. تو بھائی یہ ہمارا نظریہ بن جائے کہ جہاں اللہ اللہ کے رسول کا حکم ہے علماء سے تعلق رکھیں، پوچھیں، دین کو پڑھیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے. اور ایک دفعہ آزمائش بھی آئے گی، بہت دفعہ آپ جب دینداری پہ آئیں گے، حرام کمائی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے چھوڑیں گے، گھر میں پردہ شروع کریں گے،
دینداری میں آئیں گے، اپنے سوشل معاملات، اپنے فائنینشیل معاملات سیدھے کریں گے، 5 وقت مسجد آنا شروع ہوں گے، ایک دفعہ آزمائش آئے گی، بعض دفعہ یہ آزمائش لمبی بھی ہو جائے گی، لیکن اگر اس میں آپ ثابت قدم رہے، اللہ آپ کو دنیا کی بھی کامیابیاں اور عزت عطا فرمائے گا، آخرت کی بھی عزت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، کبھی کسی گناہ پر مصیبت آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، تو بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ میرے سے پیار کر رہا ہے۔ جیسے ماں جب بیٹے کو کسی غلطی پہ تھپڑ لگاتی ہے بچے کو، تو وہ پیار ہوتا ہے ماں کا، تو یہ اللہ پیار کرتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو تھوڑا تھوڑا لگاتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ دور نہ بھاگ جائے، ایک چپت کھا کر قریب آ جائے، اس کو خیال ہو جائے۔ اب بعض خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس ٹھوکر پر سمجھ جاتے ہیں کہ میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، اور بدقسمت وہ ہوتے ہیں جو ٹھوکریں کھانے کے باوجود بھی نہیں سمجھتے اور ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں، میں تو بڑا خراب، ہائے میرے ساتھ ہی برا ہو رہا ہے، اللہ کو میرے ساتھ ہی کرنا تھا، سارے میرے ساتھ برا کر رہے ہیں، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میرے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ اور بھائی آخری بات دیکھو، یہ صحابہ کو اللہ نے اپنے راستے میں نکالا اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، تو بھائی ہمیں تو کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سارا مال چھوڑ چھاڑ کے چلے جاؤ، ہم سے تو مطالبہ ہو رہا ہے کہ ابھی اپنی زندگی کا کچھ وقت دین پہ لگائیں، صرف مال نہیں، مال لگانا بھی ضروری ہے۔ صحابہ نے مال لگایا اور مال بہایا۔ ہم لوگ زکوٰۃ دے کے سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کا قلعہ فتح کر لیا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں آتی۔ زکوٰۃ دینا اور فرض نماز پڑھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو بیئر منیمم ہے جو آپ کو اس مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ کمال تو جب آپ نفل پہ آتے ہیں نا، اور اللہ کے راستے میں اتنا مال دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو لٹا رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، پھر اللہ آپ کو دیتا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان نے، عبد الرحمن بن عوف نے، حضرت طلحہ نے جیسا مال خرچ کیا، ہاتھ کھولیں گے نا تو اللہ دے گا، ہاتھ بند ہوگا تو نہ آئے گا نہ جائے گا اس میں سے۔ تو اپنے دل کو کھلا کرنے کی عادت ڈالیں، رشتہ داروں پر، دعوتوں میں، غریبوں پر، مسکینوں پر، مدارس میں، اسپتالوں میں دل کھول کے دیں اور سسٹمیٹکلی دینے کی کوشش کریں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جان لگانے کی۔ بعض لوگ مال تو بہت لگاتے ہیں، جان نہیں لگاتے۔ خود پروجیکٹس میں جا کر اپنے ہاتھ سے پیسے دینا، خود جا کر محنت کرنا، خود تبلیغ کا راستہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا راستہ دیا۔ ابھی میں اجتماع پہ تھا تو ماشاءاللہ 7-8 لاکھ کا مجمع، یہ صرف 1/4 مجمع تھا پورے پاکستان کا۔ اور ابھی میں باہر جب بھی جانا ہوتا ہے، مثلا ابھی میں 40 دن UK میں تھا، جرمنی میں، وہاں پر دین جو زندہ ہے اس کی بڑی وجہ تبلیغ ہے۔ تبلیغ میں جو لگ گئے ہیں ماشاءاللہ، وہ دین سے جڑے ہوئے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازوں میں آتے ہیں، وہ پھر اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں، مکتب بھیجتے ہیں، کوئی اور دین کی تنظیم میں لگ جاتے ہیں۔ جو تبلیغ سے کٹ گئے تو پھر وہ دین سے، مسجد سے کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہمیں رشتہ عطا فرمایا، بھائی اس میں اپنا وقت لگائیں، اس سے روزہ لگائیں، اللہ توفیق دے، عشرہ لگائیں، اور بھائی ایک دفعہ اس کام کو سیکھنے کے لیے چلہ لگانا ضروری ہے۔ 4 مہینے لگا لیں، چلہ لگا لیں، کام سیکھ لیں، آپ کو کام سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو ایسے ملینر اور بلینر نظر آئیں گے کہ جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں وہ 7-7 مہینے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کیسے اس کا طریقہ ہے، کام کو مینیج کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نصرت فرماتے ہیں۔ تو اپنی زندگی سے وقت نکال کرنا، اللہ کے راستے میں جانا، محنت کرنا، اور دین والے ماحول میں رہنا، اس سے اپنی دینداری، اپنے بچوں کی دینداری اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to